علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین جمعہ، پچھلے خطبہ یہ بتایا جا چکا کہ حج کی ابتدا کس طرح اور کس غرض کے لیے ہوئی تھی، اور یہ بھی بتایا جا چکا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کو اس اسلامی تحریک کا مرکز بنایا تھا، اور یہاں اپنے سب سے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کو بٹھایا تھا تاکہ وہ ان کے بعد اس تحریک کو جاری رکھ سکیں۔ اور یہ بھی پتہ ہے کہ اولاد ابراہیم میں بت پرستی کا رواج ہو گیا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ کی اولاد کب تک اس تحریک سے جڑے رہے، کب تک توحید اور اللہ کی وحدانیت پر قائم رہے، جو ان کے باپ ان کو چھوڑ گئے تھے۔ لیکن بتایا جاتا ہے کہ چند ہی صدیوں بعد وہی کعبہ جس کو حضرت ابراہیم نے ایک اللہ کی وحدانیت کے لیے قائم کیا تھا، اور بڑی جافشانی سے دنیا سے الجھ کر اپنے جان کے نذرانے پیش کر کے بڑی بڑی آزمائشوں سے نکل کر اس کعبے کی بنیاد ڈالی تھی، وہی کعبہ پھر سے بت پرستی کا مخزن بن گیا۔ وہی کعبہ جہاں سے خدا پرستی کی دعوت و تبلیغ کا کام چل رہا تھا، مرکز بنایا گیا تھا، سینکڑوں بت رکھ دیا گیا، اور غضب یہ کہ خود حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو بھی بت کی شکل دے دی اور انہیں بھی معبود بنانے لگے۔ جیسا کہ ہمارے ملک کا معاملہ ہے کہ جہاں بہت سارے انبیاء آئے، لیکن ان کی باتوں کو ماننے کے بجائے خود انہی کو معبود بنا لیا گیا، جس میں قطعیت کے ساتھ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن چند محققین نے اور مورخین نے یہ لکھا ہے کہ ہندوستان کی ایک کثیر آبادی اللہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس خطے کے لیے کوئی نبی نہ بھیجا ہو۔ چنانچہ یہ جو شکلیں ہیں آج ہندوستان میں، وہ کہیں نہ کہیں اللہ کے میسنجر تھے، بس وقت بیتتا گیا اور لوگ ان کے بتائے ہوئے اصول کو بھلا کر خود انہی کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ حضرت ابراہیم کی اولاد لات، منات، ہبل، یغوث، نصر، عزا، اصناف، نائلہ اور خدا جانے کس کس نام کے بت بنائے اور ان کی پوجا کی۔ چاند، عطارد، زہرہ، زحل، ستارے کی پوجا کرنے لگ گئے۔ جن، بھوت، فرشتوں اور اپنے مردہ بزرگوں کی پرستش شروع کر دی۔ حد تو یہ ہو گئی کہ جب وہ سفر پہ جاتے، کہیں سفر کرتے، مسافر بنتے، تو انہیں کوئی بت نظر نہیں آتا، تو جو چکنا سا پتھر ملتا بس اسی پر بکری کے دودھ، پھول اور نہ جانے کیا کیا چڑھا کر کے انہی کو اپنا معبود بنانے لگے۔ اور یہ بتایا جا چکا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سے کعبے کی بنیاد ڈالی، تب سے وہاں پہ حج جو آج ہے اس کی کچھ شکلیں شروع سے رہی تھی، لیکن بگاڑ
کی شکل قائم ہو گئی تھی۔ حج کی تاریخ یہ ہے کہ شعراء کے قصیدے کہ سال میں ایک مہینہ آتا جس میں تمام قرب و جوار کے شعراء اپنی شان بگاڑتے اور اچھے اچھے اشعار لکھتے اور لا کے کعبے پہ ٹانگ دیتے، اور اس میں زیادہ تر اپنے فیاضی کے قصے، اپنے شاہ سواری کے قصے، اپنی لڑاکون بہادری کے قصے ہوا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ دوسرے کے ہجو، دوسرے خاندان کے ہجو بھی جھوٹی سخاوت کے مظاہرے وہ تھے کہ وہی عرب کی فیاضی اور سخاوت بہت پہلے سے تھی، وہ لیکن سخاوت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ لوگ اونٹ پہ اونٹ کاٹنے لگ گئے، ذبح کرتے تھے اور کھلاتے تھے تاکہ اگلے سال تک ہماری دھاک لوگوں پر جمی رہے۔ برہنہ طواف کا وہ تھا کہ عورت اور مرد دونوں برہنہ طواف کیا کرتے تھے، اور ان کا لاجک یہ تھا، وہ کہتے یہ تھے کہ جیسے ہمیں رب نے پیدا کیا ہے اسی طرح ہم ننگے طواف کریں گے۔ پھر اس کے بعد خدا کا نام بھی پکارا جاتا تھا، رب کا نام بھی لیتے تھے، لیکن کچھ کنڈیشن کے ساتھ، جیسے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ، یعنی میں حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ جو تیرا ہی ہے، تیرا ہی ہونے کی وجہ سے تیرا شریک ہے، تو اس کو بھی تو اس کا بھی مالک ہے اور اس کی ملکیت کا بھی مالک ہے۔ لیکن توحید کا وہ تھا، لیکن اس میں شریک ٹھہرا لیا تھا، جیسا کہ آج بھی بہت سارے لوگ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن چھوٹے دیوی دیوتاؤں کو اس لیے پوجتے ہیں تاکہ وہ بڑے دیوتاؤں تک ان کی رسائی کر دے۔ اسی طرح ہمارے مسلم سماج میں بھی در آئی ہے کہ ہم کیوں نہ ان کو پوجیں تاکہ اللہ کے یہاں ہمارے یہ سفارشی بن جائے۔ قربانی کا تصور بھی تھا، قربانی بھی کرتے تھے، لیکن اس سے کہ قربانی ذبح کر کے اور اس کے خون اور اس کعبے کی دیواروں پہ لیپ دیتے اور اس کا گوشت اس پہ لٹکا دیتے۔ حرام مہینوں کی بحرمتی یہ تھی کہ 4 مہینے جو حرام قرار دیے گئے تھے اس کو اپنے من سے، جب لڑائی، حرام مہینے وہ ہوتے ہیں کہ جس میں جنگ و جدال، فسق و فجور حرام ہو، وہ پلٹ دیتے تھے، دوسرے مہینوں میں اس کو شفٹ کر دیتے تھے اور اس میں لڑائی جھگڑا اور جنگ و جدال وہ رکھتے تھے۔ خود ساختہ پابندیاں یہ تھی کہ اس وقت کے جو نیک لوگ تھے، جو اللہ خدا ترس لوگ تھے، ان کا یہ تھا کہ وہ حج کو جاتے تھے، لیکن ان کا یہ تھا کہ حج کے لیے جا رہے ہیں تو توکل اللہ پہ کر کے صرف مانگنا ہے، کھانا ہے، اور اللہ کے رسول اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تجارت کا جو ایک چلن تھا کہ حج بھی کریں، اور اگر آپ کو ہے تو آپ زاد راہ کے لیے اپنے گھر سے بھی لے کے جائیں، لیکن یہ تھی کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو ہم مانگ کے اپنا وہ کر لیتے، گزارا بسر کر لیتے تھے، تو یہ خود ساختہ پابندیاں وہ کر دی گئی تھی۔ دعائے خلیل کی قبولیت کا وقت آن پہنچا، 2000 سال تک، ایک لمبی مدت تک کوئی نبی نہیں آئے۔ آخرکار حضرت ابراہیم کی دعا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ہے کہ اے میرے پروردگار ان کے درمیان انہی کے قوم میں ایک نبی بھیجیو جو انہیں تیری آیات سنائیں، کتاب و دانائی کی تعلیم دے اور ان کے اخلاق درست کرے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا سنی، اور جس طرح حضرت ابراہیم نے بتایا جا چکا کہ کیسے اپنے باپ سے، حکمراں سے، اور بہت سارے اس سے الجھ پڑے، اور ان کو نار نمرود میں ڈالا گیا، ان کی اور ہجرت کرنی پڑی، گھر بار چھوڑ کر کے وہ کرنی پڑی۔ من معنی اسی طرح ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، کہ اللہ اے پروردگار ان کو انہی کی قوم میں سے ایک رسول بھیجیو۔ بعد میں حضرت ابراہیم کی دعا
رنگ لائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روش کو اختیار کرتے ہوئے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں وہی بت پرستی اور اللہ کی وحدانیت کو بھول بیٹھے تھے، اسی طرح اس وقت کے بھی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل بھول گئے تھے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت کے پنڈتوں اور مہنتوں سے الجھ کر اور اسی دعوت و توحید کے لیے پوری جانفشانی کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ جانفشانی، کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کی جانفشانی یا کوششیں اور آزمائشیں ایک پلڑے میں ڈال دی جائے، اور میرا سفر طائف کا سفر ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے تو میرے دکھ کا، میری پریشانیوں کا، میری آزمائشوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء سے زیادہ جانفشانی کر آزمائش سے سہ کر اس گوہر نایاب یعنی توحید کو پھر سے وہ کیا، اور ان کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے، اور لوگوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ جو کوئی اس گھر تک جانے کی قدرت رکھتا ہو وہ حج کے لیے آئے، پھر جو کوئی کفر کرے اور یعنی قدرت کے باوجود نہ آئے تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ سنت ابراہیم کی احیاء ہوئی، جاہلیت کے تمام رسمیں جیسے حضرت ابراہیم نے توڑی تھی، اور ان کی اولادیں حضرت اسماعیل کے بعد 2000 سال تک کے جو روش اختیار پھر سے ہو گئی تھی، پھر آپ نے جاہلیت کے تمام رسمیں توڑ دی، اور بت سے جو خالص اللہ کے لیے اس کعبے کی بنیاد ڈالی تھی جس میں 360 بت رکھے گئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حکمت سے، دانائی سے، طاقت سے، قوت سے خانہ کعبہ کو بت پرستیش کا خاتمہ کیا، اور اس کو وہ کیا، تمام طرح کے میلے ٹھیلے تماشے مٹا دیے، اور وہ کہا وَاذْكُرْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ کہ اللہ کو یاد کرو جس طرح تمہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اور اس سے پہلے تم لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ بے سود، بے محل اور بے فائدہ چیز سے اور بیہودہ افعال کو اللہ نے وہ قرار دیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج کہ حج میں نہ شہوانی افعال کیے جائے گی، نہ فسق و فجور کیا جائے گا، نہ لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ شاعری کا خاتمہ ہوا کہ کوئی شخص نہ شاعری کی اپنی لن ترانی بگھار کر کعبے کے در و دیوار پر نہیں لگائے گا، اور پھر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کا اس تصور کو کہ ذبح کر کے خون کو کعبے کی دیوار پر لتھیر دیتے تھے اور گوشت اس پہ کاٹ دیتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا خون، تمہارا گوشت نہیں پچتا، بلکہ وہ تمہاری پرہیزگاری ہے، وہ اس تک پہنچتا ہے۔ نمائشی فیاضی کا خاتمہ کر دیا اور فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ کہ کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کو پسند نہیں کرتا۔ وہ مورخین بتاتے ہیں، محققین بتاتے تھے کہ اونٹ کی نسلیں کم ہو جانے لگ گئی، اس قدر اپنی فیاضی کے وہ بگاڑتے تھے کہ بے مصرف اونٹ کو ذبح کر دیا کرتے تھے، اور اس کی وہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسراف کو، اس فضول خرچی کو کم کیا۔ اللہ کو ان کے جانور کا خوب گوشت جیسا کہ بتایا گیا نہیں پہنچتا۔ برہنہ طواف کی ممانعت کی، فرمایا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ کہ اے نبی ان سے کہو کہ کس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کپڑے جو زینت ہیں، لباس جو ان کے لیے خوشنمائی کا سبب ہے، اس کو وہ کیا۔ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء کہ اے ابن آدم ہر طرح کی فسق و فجور سے وہ ہو جاؤ اور لباس پہن لیا کرو۔ زاد راہ کا حکم دیا کہ کوئی حاجی حج کرنے جائے تو اس وقت کے نیک لوگوں کا اس قدر وہ کہ وہ نکل جاتے تھے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، مانگ کے گزر بسر کرتے تھے، اونٹ سے
گھوڑے سے پیدل جاتے تھے، ایک لمبی مدت لگتی تھی، اور صرف ان کا زاد راہ کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ ان سے مانگ لیا، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کا خاتمہ کیا کہ زاد راہ خود لے کر جاؤ، کہیں کسی کے پاس ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اور اس چیز کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہیں کہ حجی حج کے لیے جائے تو وہ اپنی زندگی گزر بسر کرنے کے لیے تجارت بھی کر سکا، اس چیز کو بھی جاری و ساری رکھا۔ میقات کا تعین ہوا، جاہلی رسموں کا خاتمہ ہوا، پرامن ماحول کا وہ ہوا، اور ایک ترانہ جو آج گایا جاتا ہے، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک الحمد لا تملکہ لا شریک لک، کہ حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تیرا ہی یہ نعمت ہے اور تیرے ہی ساری بنائی ہوئی نعمت ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ ایک ہی ترانہ، اور اس کو فریضہ حج کی اہمیت جیسا کہ بتا دیا گیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو کوئی حج کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ حج کے لیے جائے، اور جو کوئی قدرت رکھتے ہوئے حج کے لیے نہیں جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام دنیا والے سے بے نیاز ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کی استطاعت رکھتا ہے حج کے لیے نہ جائے تو چاہے وہ یہودی بن کر مرے، چاہے وہ نصرانی بن کے مرے، چاہے وہ مجوسی بن کر مرے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر وہی بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا یہ ہے کہ کوئی شخص جس پر وہ حج فرض ہو چکا ہے، وہ حج کے لیے نہیں جاتا تو میں اس پہ جزیہ لگا دوں، یعنی حج اسلام کا ایک رکن ہوا۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ حج کا جو روح ایک عالمگیر جو ایک اجتماع ہے اس کا ایک مقصد تھا وحدانیت کا، یونٹی کا، ایک ساتھ رہنے کا، دنیا کے اختلافات میں رہ کر اتحاد کو قائم رکھنے کا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یہ پوری لمبی آیت ہے سورہ آل عمران کی، کہ تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ حج کا ایک بہت عظیم ترین فلسفہ یہی ہے، وحدت۔ دنیا کا ہر فرد دوسرے سے اختلاف رکھتا ہے، لیکن اس اختلاف میں بھی مٹھاس باقی رہے، وحدانیت باقی رہے، وحدت باقی رہے، اپنے اس سے ایسا نہ ہو کہ وہ اختلاف کو بذریعہ انتشار ہو جائے۔ تو کہا کہ یاد کرو، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم آپس میں گتم گتی تھے اور سو خجرت کی لڑائیاں تھی، اور تم عمیق گہرائی کے کنارے پہنچ چکے تھے، عنقریب تم اس برائی کے گہرے کنویں میں گرنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا۔ اور اسی طرح وہ تمہارے لیے آیات کی نشانیاں کرتا ہے تاکہ تم ہدایت نصیب کرو۔ لیکن یہ سب باتیں ان کے لیے ہے جو براہیمی نظر پیدا رکھتے ہیں، ورنہ ان سب کے لیے جو اللہ کی وہ یہ روزہ و حج، یہ قربانی، نماز روزہ حج و قربانی، یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ اگر یہ تو باقی نہیں ہے، اللہ کا وہ نہیں ہے، اللہ کا تصور دل میں نہیں ہے، براہیمی نظر نہیں ہے، تو براہیمی نظر پیدا مگر ہوتی ہے مشکل سے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے گھر اپنا۔ تو یہ ساری چیزیں، حج ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، سب کی قبولیت اور سب کی روحانیت، سب کی اسپرٹ اسی وقت ہو سکتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے تئیں جواب دے کہ کوئی ایک سپریم پاور ہے، سپریم طاقت ہے، جن کے یہاں آپ اپنے ہر آن، ہر لمحہ، ہر پل کا حساب و کتاب دینا ہے، اور اس قدر تصور ہو کہ دینا ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر لمحہ کا سوال کرے گا، پوچھے گا۔ تو یہ حج کے جو وہ تھے، یہاں وقت اجازت نہیں دیتا، بقیہ جو چیزیں ہیں حج کے جو وہ ہیں انشاءاللہ اگلے خطبات میں کما حق بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو کما حق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔